الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ خلاق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اللہ خلاق کائنات تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کر دے۔ یعنی اللہ خلاق کائنات نے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان فرمایا، اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی آمد کا مشن بھی بیان کیا۔ اللہ خلاق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین مبارک اسلام کو پوری دنیا کے اندر غالب کر دیں اور اس کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ نے پوری کوشش کی، حضور کے آل بیت نے پوری کوشش کی۔ یہ مہینہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے کلمہ پڑھا، ایمان لے کر آئے، تو کچھ عرصہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر آپ خاموش رہے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ حضور ہم حق پر ہیں، ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کی اجازت دیجیے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں، حتیٰ کہ آپ نے 3 مرتبہ کم و بیش اجازت چاہی، تو آخرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بعد حضور کے صحابہ چل کر جب اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اس لیے اللہ کی ذات کو مانو، اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول بن کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کرنے کی دیر تھی، مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے دور و نزدیک کے جو کفار تھے وہ ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب عتبہ بن ربیعہ جو کہ نہایت سنگ دل آدمی تھا بڑا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے ناک مبارک سے خون بہنا شروع ہوا اور آپ کا چہرہ لہولہان ہو گیا اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ 3 دن تک آپ کو ہوش نہ آئی، آپ شدید بیمار ہوئے۔ تو بنو تیم، بعض کہتے ہیں بنو تمیم، بنو تیم قبیلہ تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب آپ کو ہوش نہ آئی، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ اسی حالت میں آپ وصال فرما جائیں گے۔ جب اس حالت کو دیکھا تو مارنے والے بھی پریشان ہو گئے۔ 3 دن تک آپ کے رشتہ دار آتے رہے آپ کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو 3 دن بعد جب ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دو۔ آپ کے قبیلے اور آپ کے خاندان کے وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے وہ غصے سے اٹھے اور چل دیے، کہنے لگے کہ جن کی وجہ سے آج اس حالت کو پہنچے ہیں انہی کا نام دوبارہ لبوں پر ہے، وہ ناراض ہو کر چل دیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کے پاس حضرت ام جمیل جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشیرہ تھی، وہ ایمان لے کر آ چکی تھیں، وہ موجود تھیں، تو انہوں نے اپنی والدہ سے کہا، تو بکر صدیق نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ انہوں نے پہلے تردد کیا لیکن بیٹا تھا، بیٹا سمجھ کر ساتھ لے کر چل پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچی تو اپنے بیٹے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات کے اندر آتا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور اس حالت کے اندر کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر
مجھے بتایا ہوتا میں خود چل کر تمہارے پاس آ جاتا۔ ایک یہ روایت ہمیں بتاتی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین اسلام کے غلبے کے لیے کوششیں کی۔ یہ ایک سال، عیسوی سال ایک اور بیت گیا۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے دین اسلام کو کیا دیا اور دین کے لیے کیا کیا، دین کے غلبے کے لیے کیا کیا، اپنی حیثیت، بساط اور طاقت کے مطابق دین اسلام کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے کتنا حصہ ڈالا۔ ہمیں سوچنا چاہیے بحیثیت، اگر آپ استاد ہیں تو بحیثیت استاد سوچئے، اگر آپ عالم دین ہیں تو بحیثیت عالم دین سوچئے، اگر آپ جسٹ صرف ایک مسلمان ہیں اور زیادہ دین کا علم نہیں ہے لیکن آپ کو اگر بنیادی باتوں کو پتہ ہے تو آپ سوچئے کہ آپ نے ان اچھی اچھی باتوں کو جو آپ کے علم میں تھیں آپ نے کس قدر آگے پھیلائیں۔ یہ ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری انفرادیت ہے، اور اجتماعی طور پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس دین کو اللہ خلاق کائنات نے غالب کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، ہم نے اپنے حصے کے اندر جو ہمارے حصے میں آتا تھا اس دین کے غلبے کے لیے کیا کیا۔ ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت علامہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زندگی کا مشن تھا دین اسلام کا غلبہ۔ آپ نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی دین اسلام کے تعلیم اور تعلم کے اندر گزاری، یا پڑھتے اور پڑھاتے رہے، دین اسلام پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ ساری زندگی یوں بیت گئی، اور اپنی عمر کا آخری حصہ دین اسلام کے غلبے اور دین اسلام کے نفاذ کے لیے لگائی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے وقف ہوئی۔ ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ تو سوچتا ہے کہ کاش کہ میرے لیڈر جو ہیں وہ غالب آ جائے۔ کوئی کہتا ہے نواز غالب آ جائے، کوئی کہتا ہے جناب زرداری غالب آ جائے، کوئی کہتا ہے عمران غالب آ جائے۔ ہم میں سے، ہم بحیثیت مسلمان سوچیں کہ ہم میں سے یہ فکر کون کون کر رہا ہے کہ اسلام غالب آ جائے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے لیڈروں سے زیادہ اسلام کی فکر کریں، ہم لیڈروں سے زیادہ قرآن کی فکر کریں۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور قیامت کے دن اللہ خلاق کائنات نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ بتاؤ مسلمان تھے کیا کیا۔ تو ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ جانے زندگی کے کتنے سال بیت چکے اور مزید کتنی زندگی باقی ہے۔ ہمیں سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر محاسبے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں محاسبے کی ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ خلاق کائنات ہم سب کو دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔